बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी आ चुकी और जिस तरीके से हमारे नौजवानों को, हमारे पुलिस के जवान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से सियासी जमातें हैं उनके अरकान को निशाना बनाया जा रहा है, इस सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब क्या वाकई ही हुकूमत वक्त अभी भी कहती है कि मुज़ाकरात पहली और अव्वलीन तरजीह है? क्या वाकई ही मुज़ाकरात तालिबान के साथ होने चाहिए और खुलकर उनको कंडेम क्यों नहीं किया जाता? क्या ये मुनाफिकत कब तक जारी रहेगी? इसी पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। एतजाज हसन चौधरी असलम शहीद, जगाने के लिए और कितने चाहिए? तकरीबन 4 लाख पुलिस एहलकार, सिर्फ 15,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स। फाटा के बाद कराची तालिबान का गढ़, हुकूमत हिफाजती दीवार में। इमरान और चौधरी निसार के ऑपरेशन के हक में होने लगे। 7 माह हो गए मियां साहब, कौमी सलामती पॉलिसी कहां गायब? दहशतगर्दी के नाम पर करप्शन, रियासत को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर शाहिद सैयद साहब, सीनियर रहनुमाए ANP से आपका ताल्लुक है। सलमान खान बलोच साहब रुकन कौमी असम्बली है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, कराची से आप हमें ज्वाइन करेंगे। शैला रजा साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। दीगर मेहमान फरीद पराजा साहब और आरिफ अलवी साहब से भी बात करेंगे। शाहिद सैयद साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, अभी हुकूमत कह रही है कि जी मुज़ाकरात में अगर जो है जवाब गोली देने वालों से जंग के दौरान भी जो है बातचीत की जाती है और अभी भी मुज़ाकरात उनकी पहली तरजीह है, लेकिन जो इतनी बड़ी हलाकतें हो रही हैं और बड़े जो टारगेट किया जा रहा है, ANP के जो लोग हैं उनको भी कल निशाना बनाया गया, वो भी उसमें जहाँ बहक हुए, तो क्या हम हालात किस जानिब अब जाते हुए इस वक्त देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो मुज़ाकरात की रट लगा के बैठी है ये कोई माना नहीं रखता। मुज़ाकरात तो हालात जंग में भी होते हैं, जब एक पार्टी कमजोर होती है तो हाथ उठाता है, सफेद झंडा खड़ा करता है, असला रख लेता है, मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और फिर वो कैदी हो जाता है, उसके कैदियों को सलूक किया जाता है। लेकिन मुज़ाकरात के लिए मॉडलिटीज, कुछ तरीक़ाकार APC में तो सब पार्टियों ने बोल भी दिया, लेकिन कुछ देखो, मैं एक चीज़ आपको हकीकत ईमानन बता दूँ, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी समझ है, ये सियासी लोग इन्हीं लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, एक साइड पे उनको सपोर्ट करते हैं, दूसरे पे कंडेम करते हैं। ये चीज खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो मुनाफिकत है ना, बिल्कुल मुनाफिकत। बस एक जो हकीकत में बताऊं, जैसे पोलियो की मरज है, चीचे का एक मरज होता था, अब खत्म हो गया दुनिया से, क्योंकि उसके बाद तशखीस हुआ कि ये बनता कैसे, आता कैसे, क्यों लगता है। सही। हम लोग मरीज का इलाज तो करते हैं, मरीज का इलाज अलग चीज है, मगर उस मरज की तशखीस करना कि ये मरज आता क्यों है। देखो, सबसे पहले ये हुकूमत वक्त का काम है कि एक लकीर खींचे और डेट और तारीख और नंबर दे, और उसके लिए सबसे पहले कमेटी रखे, जैसे APC हुआ, उसके बाद दूसरा काम ये था कि उसके लिए एक कमेटी बना था, फॉर्म करता कि प्लान बने, और ये उनके टेलीफोन नंबर है। जो भी तालिबान को भी लोग बोलते हैं कि 34 है, कोई बोले 45 है, कोई बोले 47 है, कोई बोले 70 ग्रुप है, तो उनको टाइम देता कि भाई इस नंबर पे जो लोग पाकिस्तान के आईन और कानून को मानते हैं, उनको अगर कोई मुश्किलात है। देखो, एक चीज और भी क्लियर, मुझे 1 मिनट चाहिए इस बात के लिए। हुआ क्या है कि तालिबान के साथ भी धोखा हुआ है और स्टेब्लिशमेंट के साथ भी धोखा हुआ है। अमेरिका ने धोखा करने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने ही ये काम शुरू किया है। तो पिस तो हमारे लोग रहे हैं ना। अच्छा, अवाम पिस रहा है, तो लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा कि तालिबान को अगर गिला है कि हमारे साथ पहले हमसे जिहाद बोला, आज बोलता है कि नहीं है, तो लिहाजा उनके साथ धोखा हुआ है। यही बात आपको याद करूं कि सलीम साहब के प्रोग्राम में मौलाना फरमान साहब से उसने पूछा कि इसका मतलब ये कि आपको अमेरिका ने इस्तेमाल किया, उसने खुद कहा उसने हमें इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या हमारे ये जो जिहादी तंजीमें बनाई गई है, उनको किसी ने प्रचार किया हुआ है, ये सब इस्तेमाल हुए, रशिया अमेरिका की जंग में इस्तेमाल हुए। लेकिन आज तो सर 2014 आ गई ना, उस वक्त तो इस्तेमाल हुए। अभी तो आज हमें अकल आना चाहिए, हमें कैसे कि हम अभी, अच्छा, अभी हमारे फौज को या जो भी हमारे जो हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए कि वो उनसे बात करे। अब हुकूमत बात करने तैयार है, वो तालिबान तैयार नहीं है। अब इसका मतलब है कि वो तालिबान तो नहीं है। अगर वो जिहाद की नीयत से, इस्लाम के नाम से, दूसरी एक बड़ी जो अहम खबर बात है कि मुफ्ती आजम ने फितवा दिया कि ये जो दहशतगर्द है, खुदकश है, ये खुदकश जो है ये जहन्नम जाने की जल्दी कर रहा है। अब ये करने वाला भी तो हमारे ही बच्चे बिल्कुल है, तो इनको हमें समझाना है। लेकिन हमारे यहाँ से लोग मौजूद है, बलोच साहब से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ से लोग मौजूद हैं कि जो खुदकुश हमलों पे TV प्रोग्राम्स में उनसे पूछा गया कि हराम है, यानी वो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते। ये मुनाफिकत है, ये मजहबी मुनाफिकत है। अगर मुफ्ती आजम सऊदी अरब का फतवा देता है, हमारे मुफ्ती जो बैठे हैं वो हमारे मुफ्ती ने दिया, लिहाजा चाहिए कि उलमाए हक उठे और इनमें हमें हमारे
ہمارے جیسے ناسمجھ مسلمانوں کو یا یہ جو طالبان جو استعمال ہو رہا ہے، جو خودکش ہو رہا ہے، وہ بھی انسان ہے، بالکل وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے، لہٰذا وہ بھی اگر گمراہ ہے اور غلط راستے پہ جا رہا ہے تو علماء حق کو چاہیے کہ اٹھے اور اس چیز کو کہہ دے کہ غلط ہے، اگر صحیح ہے تو پھر ہمیں بھی سمجھو، کیوں ہم بھی مسلمان ہیں۔ سلمان خان بلوچ صاحب آپ سے جانا چاہیں گے، ظاہری بات ہے بات ہو رہی ہے طالبانائزیشن کی، جو اس وقت دہشت گردی کی کارروائیاں اس میں تیزی ہوئی، چودھری اسلم جیسے ہمارے جو بڑے افسر تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، تو ہماری حکومت ابھی بھی کہہ رہی ہے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن جو کراچی میں طالبانائزیشن ہے اس کا اگر ہم ذکر کریں، بڑے بڑے علاقے ہیں، منگو پیر کا ہے علاقہ، قصبہ کالونی، پیر آباد، ہجرت کالونی، سوراب گوڈ، ناگن چورنگی، یہ علاقے ایسے ہیں جہاں رپورٹ ہوا ہے طالبان کا نظام موجود ہے اور ان کے نظام اور ان کی شریعت کے مطابق وہاں پہ لوگوں کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، تو ریاست کہاں ہے؟ الطاف بھائی نے اپنی ریلیوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے خطابات میں بھی اس بات کی نشاندہی کی، لیکن اس وقت الطاف بھائی کی باتوں کا نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا گیا بلکہ انہیں نان سیریس کہا گیا۔ تو آج دیکھ لیں کہ آج ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت جب الطاف بھائی یہ کہتے تھے کہ جناب طالبانائزیشن ہو رہی ہے اور یہ کراچی کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اس وقت الطاف بھائی نے ایویڈنس کے ساتھ یہ بھی پروف دیے کہ طالبان جو ہے منگو پیر کی پہاڑیوں پہ رات میں گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں، اس بات پہ بھی کسی نے کان نہ دھرے۔ لیکن جب 2009 میں حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت نے سوات آپریشن شروع کیا، اس وقت ایک آئی ڈی پیز کا ایک انفلکس آیا جو کہ شہروں کی طرف آیا اور جو پرٹیکولرلی کراچی کی طرف آیا، اس وقت ایم کیو ایم نے کہا کہ جناب صرف سرحد کے اوپر، کراچی کی سرحد کے اوپر آپ ان کی رجسٹریشن کر لیجئے۔ تو کچھ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے، جس میں ایم کیو بھی شامل تھی، لیکن ابھی آج کے جو حالات ہیں بالکل ہم دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے ہلاکتیں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ 2013 میں اگر ہم ذکر کریں تو 452 سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور کراچی میں 2013 میں 714 جو ہیں پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو جو ہمارا جوان جو سرحدوں پہ ہے، جو شہر کی حفاظت پہ مامور ہے، وہ جان کی قربانی دے رہا ہے۔ اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کا کیا کردار ہے اس میں؟ سندھ گورنمنٹ بھی ظاہری بات ہے ان کی حکومت ہے، وہاں پہ آپ ان کے پہلے اتحادی رہے، یہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے، تو حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ بے بس ہیں اس وقت؟ آسما حکومت کا کردار تو شاید نظر ہی نہیں آ رہا، نہ صوبائی حکومتوں کا کردار نظر آ رہا ہے، نہ وفاقی حکومت کا کردار نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جناب ماہ ستمبر میں ایک اے پی سی کال کی گئی جس میں تمام سیاسی مذہبی جماعتیں شامل ہوئی بشمول ایم کیو ایم کے، اور بہت ہی اسٹرانگ ریزرویشنز اور بہت ہی اسٹرانگ کنسرنز کے باوجود ایم کیو ایم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے مذاکرات کر سکتے ہیں یا آپ کی کہیں بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار ہے تو آپ جائیے، ہم آپ کو گو ہیڈ دیتے ہیں، آپ جا کے مذاکرات کیجئے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ان مذاکرات کے جواب میں کیا آیا؟ جنرل نیازی کی شہادت سامنے آئی، پشاور کے چرچ پہ حملہ سامنے آیا، انچولی امام بارگاہ پہ حملہ سامنے آیا، اور اب آپ دیکھیے کہ جناب اگر آپ پس منظر میں چلے جائیے تھوڑا سا، داتا دربار پہ حملہ کیا گیا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ حملہ کیا گیا، پاک پتن کے مزار پہ حملہ کیا گیا، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری کراچی میں جو ایک شیلڈ تھی ان دہشت گردوں کے خلاف چودھری اسلم، اس کے اوپر یہ نواں حملہ تھا، اور نواں حملے میں انہوں نے مارنے میں، انہیں شہید کرنے میں انہیں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ اب اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ جو ان کا ٹارگٹ ہوگا، جو ان کے خلاف کام کرے گا، جو ان کے مفادات کے خلاف کام کرے گا، انہوں نے کہا کہ جی ایک حملہ کرنا پڑے، بالکل ماریں گے، وہ مار رہے ہیں اور وہ ساتھ میں اس چیز کو مان بھی رہے ہیں۔ ہمارے میجر جنرل ثناء اللہ ان کو شہید کر دیا گیا، مذاکرات کی کہا جاتا ہے طالبان سے بات کی جائے، چودھری اسلم جو ہیں ان کو اب شہید کر دیا گیا۔ آسما علمیہ تو یہ ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں، بالکل آپ کنٹینیو ضرور کریں گے کہ وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بالکل اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے۔ ہم حکومت وقت سے پوچھیں گے کہ اب ہونا کیا چاہیے۔ شیلا رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم شیلا رضا صاحبہ۔ شیلا رضا صاحبہ یہ جاننا چاہیں گے، کراچی میں ہائی ویلیو ٹارگٹ کی بات کی جاتی ہے اور جیسے کہا گیا کہ پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں ہٹ لسٹ میں اور ان کو وقفے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کسی سیاسی جماعت کے اور یا پھر کسی مذہبی جماعت کے بڑے جو لیڈر ہوں گے ان کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی اس سے پہلے کچھ تھریٹس آ چکی ہیں اس حوالے سے، لیکن کیا اب طالبانائزیشن اسی طرح سے جاری رہے گی؟ تشدد کی یہ لہر اسی طرح سے جاری رہے گی؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیے آسما، کراچی میں طالبان ایکٹیویزم آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری بھی گورنمنٹ نہیں تھی پہلے، اس وقت بھی کراچی میں 158 اہل تشیع ڈاکٹرز کو مرڈر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا
کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کی حکومت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میں ان کو کرٹیسائز کر رہی ہوں، میں طالبان ایکٹیویزم کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی شامزئی، بالکل، مفتی جمیل اور علامہ حسن ترابی کے لیے ایک انڈیویجول سوسائڈر آیا تھا، اور اسی طرح ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ نشتر پارک کا واقعہ ہوا تھا، امام بارگاہ علی رضا اور مدرسۃ الاسلام جو ہے مسجد مدرسۃ الاسلام والا بھی، یہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، اور میں اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی الزام نہیں دے رہی ہوں کیونکہ ہمیں یہاں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی، اور میں ایم کیو ایم کو کبھی الزام دوں گی بھی نہیں، کیونکہ ہماری طرح اے این پی کی طرح ایم کیو ایم کا بالکل کلیئر اسٹانس ہے اگینسٹ دا ٹیررزم اور ٹیررسٹ۔ تو میں یہ کہوں گی کہ طالبان ایکٹیویزم اس وقت بھی تھی، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ سب کو معلوم تھا، اور انہوں نے اپنی آخری سپیچ میں بھی کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ مالا کنڈ میں اور سب جگہ ہمارا جھنڈا نہ کبھی لہرا سکے، اور ہمیں یاد ہے کہ طالبان کے لیے بات ہو رہی تھی کہ اسلام آباد سے اتنی سی دور رہ گئے، تو ہماری جب گورنمنٹ آئی تو کنسنسس بلٹ ہوئے اور مالا کنڈ آپریشن ہوا، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، بالکل اس میں سب کا کنسنسس تھا، لیکن یہ ٹالرنس لیول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں ایک منٹ آسما، 17 علاقوں میں سے 15 ویکیٹ کرائے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ اونرشپ جو تھی حکومت کی اس میں وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہی، اس لیے کہ کچھ وہ قوتیں سیاسی جو کہ لوگوں میں دھول اڑا رہی تھیں، انہوں نے اس طرح سے کیا کہ حکومت کو وہ کنٹینیویشن میں نہیں رہ سکی۔ اب ایک پلاننگ کے تحت تینوں جماعتوں کو تو ہمیں نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا گیا۔ اب جو لوگ جیت کے آئے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ڈائیلاگ، حالانکہ 15 دفعہ ڈائیلاگ کے سیشن میں گئے، 12 دفعہ میں جو ہے یہ بات ہوئی کہ ہو جائے گا، 9 دفعہ طالبان نے توڑے اور 3 دفعہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو ہم نے پھر بھی یہ کہہ کے کہ ہر ایک کی سیاست اپنے ملک کے لیے ہے، ہم نے ان کو مینڈیٹ دے دیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈائیلاگ کے خلاف ہیں، ہر دفعہ ڈائیلاگ ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن ڈائیلاگ کی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 10 سال ہو، 15 سال ہو، 20 سال ہو، ناکام ہو جائے جب بھی کوئی بات نہیں، لیکن بھائی آپ نے تو ڈائیلاگ سے پہلے ان کے ملزمان بھی چھوڑ دیے، جو انہوں نے جیل توڑی اس میں بھی آپ نے کہا کہ نامعلوم نے توڑی، ٹھیک ہے، آپ تو ان کے سامنے بچھے جا رہے ہیں۔ مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جیسے بات کر رہی ہے نا کہ ڈائیلاگ حکومت بچھی جا رہی ہے اور ڈائیلاگ نہیں کی جا رہی، یہی سوال میں شاہد سعید صاحب کے سامنے رکھوں گی۔ سر، ابھی ٹالرنس لیول شاید سوسائٹی میں ختم ہوتا جا رہا ہے، پے در پہ جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، آپ کی جماعت پہ حملہ ہو رہا ہے، نون لیگ پہ حملہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی پہ ہو رہا ہے، مذہبی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان پر ہو رہا ہے، تو پھر کیا اب کیا کریں؟ جو میرا ایک ہی سوال بار بار ہے، ریاست سے، حکومت سے ہونا کیا چاہیے؟ ایک کلیئر سٹانس آنا چاہیے نا اس ساری سچویشن میں اس وقت۔ دیکھو، ہر چیز کی کوئی ماڈلٹی، کوئی طریقہ کار رکھنا پڑتا ہے۔ اے پی سی ہو گئی، مذاکرات کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس سے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، اور کون کرے گا، یہ سارے سوالات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگ کلمہ پڑھ کے، کیا ہم سیاسی پارٹیاں کیا ایک پیج پہ ہے؟ ویسے اے پی سی میں تو اختیار دے دی، ایک پیج ویسے نہیں ہے، ایک پیج پہ نہیں ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم ادھر ان کو سپورٹ بھی کریں؟ جب تک آپ ان کے ماسٹر مائنڈ کو، جب تک آپ ان کی کیمپوں کو، جب تک ان کی جو سیاسی سپورٹ کر رہے ہیں، جو سیاسی ونگ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، اور وہ ان کو باقاعدہ، اور دوسری بات ہے کہ ہمارے خان صاحب کون سے سیاسی ونگ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں؟ میں بتاتا ہوں نا، جس طرح خان صاحب نے الیکشن سے پہلے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہمارا سوچ یہ تھا کہ فخر بھائی ریفری ہوگا، ریفری حکیم اللہ ہے، حکیم اللہ نے 4 پارٹی بتائی کہ یہ الیکشن کرے اور 3 پارٹی نہ کرے۔ آپ اگر اس کی ریزلٹ چیک کرے ہوئے تو کیا حکیم اللہ مقصود کی مرضی کی ریزلٹ نہیں ہے؟ جن پارٹیوں کو انہوں نے اجازت دیا ان کو حکومتوں میں تھوڑا زیادہ کچھ ایسا ملا۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ اعتزاز حسن جو بچہ شہید ہوا وہاں پہ اور اتنے بڑے حملے سے اس نے وہاں سوسائڈر کو روکا، عمران خان بے بس ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت سے مایوس ہوا، کے پی کے کی حکومت، فوج کی طرف سے سلامی دی گئی اس بچے کو، لیکن حکومت کیوں بے بس؟ لیکن ہاں وجوہات یہ ہے کہ وہ اس نے اب اس میں ایک اور بھی پوائنٹ، اس نے اپنی حکومت کی بھی یعنی سمجھے مذمت بھی کی ہے، ایک لحاظ سے ایک بولا کہ میں اس سے مایوس ہوں، لیکن اس نے یہ اس کی مذمت پھر بھی نہیں کی کہ خود کو مذمت کا جن لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے،
وہ دہشت گرد ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، وہ اس ملک کے دشمن ہے، واضح تو نہیں ہے. اور پھر بھی وہ بولے بھائی مذاکرات تو ہم کبھی بھی نہیں بولے. یہ لفظ کوئی بھی بولے گا ہمارے منہ سے نکالے کہ مذاکرات نہیں کرنا ہے، ہم یہ چاہتے کہ آپ لڑائی کرو. ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی کرو، ہم نہ لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم بولے مذاکرات کرو. لیکن اگر مذاکرات نہیں ہے اور وہ مار رہے آپ کو، ہمیں مار رہے، ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے. بولو کیوں؟ وہ مار رہے، ہم پھر بھی آواز اٹھا رہے. لیکن حکومت کو اگر جنرلوں کو مارے، فوج کو مارے، ایف سی کو مارے، پولیس کو مارے، آپ کے قانون کو نہیں مانے، آپ کے آئین کو نہیں مانے، تو پھر آپ ریاست کو نہ مانے، تو پھر بھی ریاست ان کے لیے بات کرے گا. سوال تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھو یہ حقیقت کچھ ایسی ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے، سعودی سے آتا ہے، ایران سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، انڈیا سے آتا ہے. پھر ہم ایک سائڈ ٹی وی پہ آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں کشمیر میں ہندوستان کے خلاف، دوسرے چینل پہ آ کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کے خلاف. تو جب یہ باتیں تم کرو گے تو ہمارے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ دوسرے گھر میں پتھر پھینکو تو پھول کی توقع مت کرو. سب سے پہلے بسم اللہ تو اپنے گریوان میں جھانکنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کی ساورنٹی میں نہیں چڑھ رہے، ان کے خلاف کام نہیں کر رہے، کسی ملک کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، تو پھر تو ہمیں اعتراض کرے. لیکن اگر ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں کہیں ہندوستان میں پڑی ہے، کہیں افغانستان میں پڑی ہے، کہیں فلسطین میں پڑی ہوئی ہے، تو پھر لوگ بھی ادھر آئیں گے. یہ توقعات رکھو. یہ سلمان خان بلوچ صاحب، تو پھر مذاکرات کس سے ہونے چاہیے؟ ریاست ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم مذاکرات کے حامی ہیں، آخری ترجیح ہماری اور پہلی اور آخری ترجیح مذاکرات ہوں گے. لیکن مذاکرات کس سے ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں آسمہ ہمیں ریاست کو اور حکومت کو الگ الگ کرنا ہوگا. حکومت میں بھی ہمیں چودھری نثار صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو الگ کرنا ہوگا. شاید نون لیگ جو حکومتی پارٹی ہے اس میں بھی ان کے کئی ایم این ایس کئی وزراء مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. جو ملا فضل اللہ نیا لیڈر طالبان کا منتخب ہوا ہے، اس نے تو جی ٹوٹلی انکار کر دیا ہے کہ میں کسی بھی قسم کے مذاکرات کا حامی نہیں ہوں. اس نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم نے 2009 میں سوات آپریشن بھی بھگتا ہے، فورسز کا مقابلہ کیا ہے، اور اب بھی ہم جو ہے وہ فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر آپ کے پاس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپشن کیا رہ جاتا ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ حتمی کاروائی کریں. لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب حکومتی وزراء، حکومتی مشیر، حکومتی اراکین جو ہے محفوظ نہیں ہے، آپ کے پولیس افسران محفوظ نہیں ہیں، آپ کی فورسز کے جوان محفوظ نہیں ہیں، آپ کے فوجی محفوظ نہیں ہیں، سب سے بڑھ کے آپ کی قوم، آپ کی عوام محفوظ نہیں ہے، کہ آپ کس اسٹیک پہ جا کے جو ہے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. آپ کیوں مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں سے مذاکرات نہیں ہونا چاہیے. ایم پی ایس کو شہید کر دیا گیا، منظر امام بھائی، رضا 3 ایم پی ایس کو نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ کیا دوسرا فریق آپ کے آئین کو ماننے کو تیار ہے، پاکستان کے قانون کو ماننے کو تیار ہے، حکومت کی ریٹ کو ماننے کو تیار ہے. لیکن آپ یہ بحث چلا سکتے ہیں، آپ نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں، آپ سینٹ کا سر حصہ ہیں، آپ کی جماعت، آپ یہ ڈیبیٹ چلا سکتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کن ایلیمنٹس کے ساتھ ہونے چاہیے، کن کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. آپ سے میں ضرور جواب لوں گی. ڈاکٹر فرید احمد پراچے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما جماعت اسلامی کی. گزارش یہ ہے آسمہ، جی 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 میں ذرا پراچے صاحب سے بالکل اس میں گزارش یہ ہے کہ چودھری نثار جو وفاقی میری بات سن لیجئے، اسمبلی کے حوالے سے میری بات سن لیجئے. چودھری نثار نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ جی طالبان کے 70 سے 80 ایسے گروپس ہیں جو موجود ہیں اور 40 سے 42 گروپ ایسے ہیں جو آپریٹنگ اور ایگریسیو ہیں. اب آپ پہلے تو یہ نشاندہی کر لیجئے کہ آپ نے کس گروپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ اس وقت ہم نے ایک اے پی سی کی، اب حالات یہ کہ ایک اور اے پی سی کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جی کمیٹی کھیلیں، لیکن آپ کو ایک اور قوم کا ایک ڈیٹرنس چاہیے، آپ کو قوم کا ایک کنسنسس چاہیے. پراچے صاحب آپ کو بالکل حتمی فیصلہ کرنا ہوگا. وہ اے پی سی میں کیا ساری سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھی، لیکن اب کیا ہونا چاہیے؟ وہ اے پی سی گزرے بھی کافی ٹائم ہو گیا. ڈاکٹر فرید پراچے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم پراچے صاحب. جی وعلیکم السلام. پراچے صاحب یہ جو طالبانائزیشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دہشت گردی کی جو کارروائیں، کیونکہ طالبان کھل کے اب مان رہے ہیں کہ ہم نے فلاں پہ بھی حملہ کیا، چودھری اسلم کو بھی مارا، ہنگو میں اس بچے نے اسکول کو بچا لیا، اتنے سارے بچوں کو وہاں بچا لیا. بڑی بڑی کارروائیاں دہشت گردی کی ہو رہی ہیں. امیر مقام صاحب پہ حملہ ہوا، اے این پی کے لوگوں پر حملہ ہوا. طالبان نے مانا اس چیز کو، جی ہم نے یہ حملے کیے. اس طرح کی کارروائیوں میں تیزی ہو رہی ہے. اب ایک سوال یہی بنتا ہے کہ اب ہونا کیا چاہیے؟ کیا واقعی ابھی بھی مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ ایک عمل ہے اور قانون کا نفاذ بالکل ایک الگ عمل ہے. یہ دونوں کو ہم پیرلل رکھ کے یہ کرتے ہیں کہ یا مذاکرات یا قانون کا نفاذ. یہ مذاکرات کے انتظار کے اندر قانون کا نفاذ کو روکنا
ये किसी तरह से भी कोई ना हिकमत अमली है ना दानाई है। रियासत का फर्ज है कि शहरियों को महफूज करे, रियासत का फर्ज है अपने इंस्ट्रूमेंट जो उनके ऑफिसर हैं उनको महफूज करे। उनका ये फर्ज है कि वो उनके लिए या मुल्क के लिए एक ऐसा रास्ता बनाए कि जिसके अंदर एक काम आदमी अपनी जिंदगी को एक किसी खतरे के बगैर गुजार सके। अब ये काम करने में ये बहस कहीं भी शामिल नहीं है कि जी मुज़ाकरात हो ना हो, वो बिल्कुल एक अलग अमल है। अब उसके बाद मुज़ाकरात की बात है। मुज़ाकरात उन लोगों के साथ जो मुज़ाकरात पे आमाद यार हैं उनके साथ लाजमी करने चाहिए। जंगों के बाद भी मुज़ाकरात, लेकिन बिल्कुल सही है प्राची साहब, ये टीटीपी मेन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है और वो अब इस चीज को मानते हैं कि ये कार्रवाई भी हमने की। क्या उनके साथ मुज़ाकरात आसमा जो तैयार है जो मसरूफ हैं तो कौन आपको रोकता है कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? कार्रवाई तो हर सूरत होनी चाहिए, यानी कानून का निफाज, कानून की हुक्मरानी ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ऐसे लोगों के खिलाफ रियासत अपनी रियासती ताकत इस्तेमाल कर सकती है? ऐसे लोगों के खिलाफ रियासत अपनी रियासती ताकत? जी मैं सवाल नहीं समझा। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे स्टेट को नहीं मानते, कानून और आइन को नहीं मानते, बच्चों को मारा जा रहा है, जो बड़े हमारे लोग हैं उनको मारा जा रहा है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ रियासत अपनी रियासती ताकत का इस्तेमाल कर सकती है? ये सवाल हमने कभी ड्रोन से नहीं किया, ड्रोन हमले करने वालों से, कि आप हमारी रिट को नहीं तस्लीम करते। कराची में 200 अफराद पुलिस के अफसरान जो है वो चुन चुन के मारे गए। वहां हमने कभी सवाल नहीं किया कि यहाँ हमारी रिट कहाँ है। यानी जो ऑपरेशन के अंदर शामिल होते हैं एक एक आदमी मारा जाता है, जिसकी सिर्फ जान बची हुई है वो बचा है और वो ये चौधरी असलम था। और उसके बाद उसका भी एक उसके साथ भी एक वाकया और सानिया हो गया। इसलिए ये सवाल नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या हमें अमन चाहिए? चौधरी असलम चाहिए तो वो चौधरी असलम को मारने की जिम्मेदारी किसने कबूल की? टीटीपी ने। हुकूमत को भी और रिट को भी मान लेते हैं। को हलाक करने की जिम्मेदारी किसने कबूल की? क्या आपने उनकी मजम्मत की? क्या आपने उनकी मजम्मत की? किनकी मजम्मत करते हैं? अभी मैं मजम्मत कर रहा हूँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिन्होंने चौधरी असलम को शहीद किया, जिन्होंने चौधरी असलम को मारने की जिम्मेदारी कबूल की। जो जिम्मेदारी हमें एक ब्रेक तो वो हैं जो 50,000 से जायद 50,000 से ज्यादा लोगों के कातिल को शहीद कहते हैं। आप तो वो हैं, वो कोई तालिबान है, वो कुछ। आप बिल्कुल आप उनको कंडेम करते हैं। हमें एक ब्रेक लेनी है। आप प्राची साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमें एक सा ब्रेक लेना है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बात होती है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन नई हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि आते ही नई कौमी सलामती पॉलिसी तश्कील देंगे। तकरीबन 7 माह गुजरने के बावजूद बदकिस्मती से ये पॉलिसी शायद तश्कील नहीं दी जा सकी। क्या हुकूमत के नज़दीक सिर्फ इस वक्त सिक्योरिटी के इशूज़ क्या ज़्यादा अहम नहीं है? अगर इसी तरह से हमारे लोग मरते रहे दिन ब दिन तो फिर पाकिस्तान की रियासत शायद एक बेबस रियासत भी हो जाए। क्यों शायद से ये सब फिर कुछ ऐसा ही लग रहा है? हमारी पुलिस के पास इतनी इस्तेदाद कार नहीं है कि वो इन लोगों से निपट सके। रियासत ने कोई पॉलिसी तरतीब नहीं दी, मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया, उसके बाद गायब है सब कि क्या होना है क्या नहीं होना। पिछले सेनेट के पिछले फ्लोर पे मैंने कहा था कि भाई कराची में स्वात और बुनेर की तरह फौजी ऑपरेशन की जरूरत है। कराची में हाँ जरूरत, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। शला रज़ा साहब से पूछ लो, उनकी हुकूमत है वहाँ पे सिंध में। शला रज़ा साहब ये फिर नाराज हो जाते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, मैं कभी ये नहीं जानता, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत कामयाब हुकूमत है, बड़ी अच्छी हुकूमत है, लेकिन हालात इस तरीके से है कि वो बगैर फौज के ऑपरेशन के, मेरी राय ये है कि कराची कंट्रोल नहीं कर सकता। स्वात और बुनेर की तरह हुकूमत ये करे, वज़ीर आला इनके रहे, वजारत इनके रह गए, इन दहशतगर्दों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड वो किसी कौमियत के खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे। ये तो हर जगह चले जाते हैं। फौजी हुक्मरानी की बात है कि फौज आके हुकूमत संभाले, हुकूमत ये संभाले, लेकिन स्वात और बुनेर की तरह, स्वात और बुनेर की तरह शाही सैयद साहब का ये कहना है कि उस तर्ज का फौजी ऑपरेशन होना चाहिए तालिबानाइजेशन के खिलाफ। देखिए, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो तालिबान ने नुकसान पहुंचाया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को ही पहुंचाया है। और शाही सैयद साहब के इलाके में तो अभी कराची में भी नाजिम को शहीद किया गया है, उसके ऊपर बॉम्ब अटैक किया गया। तो यकीनन अगर कोई हिकमत अमली बनी तो फ़ौज को भी बुलाया जाएगा, लेकिन मैं कम अज़ कम सिंध हुकूमत को और सिंध की पुलिस को, दोनों को सलाम पेश करती हूँ। आपको याद होगा 2 साल पहले भी चौधरी असलम के घर पे अटैक
اٹیک ہوا تھا اور یہ جو ہمارے ہاں روزانہ پولیس والے چن چن کے مارے جا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بدقسمتی سے رحیم اللہ گروپ، نعیم چوہا اور پتہ نہیں کون کون سے خالد شیخ وغیرہ یہ سارے جو پکڑے گئے تو یہ ہماری کراچی کی پولیس نہیں پکڑے تھے، بدقسمتی سے طالبان کے پسندیدہ لوگوں نے انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں وہ اب ہماری پولیس کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور بہرحال وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جیت ہوتی ہے، لیکن بہرحال فتح ہمیشہ نظریے کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں نا، وہ یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اتنی ہمت تو کی نا کہ ہم نے جو ہے ملا فضل اللہ اور شاہد اللہ شاہد کے خلاف ہم نے ایف آئی آر تک کاٹی، ہم نے نامزد کیا۔ آپ ذرا کے پی کے میں جائیں جہاں پہ مذمت تو دور کی بات ایک نہیں، دیکھیں ابھی میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، ایک ریزولوشن نہیں آئی، نماز جنازہ میں 3 ایم پی اے کے کوئی نہیں گیا، ڈی آئی خان کی جیل ٹوٹی تو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ لکھوایا گیا، اور ابھی جو ہنگو والا بچہ ہے یقیناً وہ وہاں پہ اس لیے پھٹنا چاہتا تھا کہ پھر اہل تشیع کی آبادی اور وہ اسکول تھا، اس بچے نے اپنی جان دے دی، وہاں کوئی نہیں گیا۔ تو ناراضگی سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی تحریک تھی، تحریک انصاف، یعنی کہ آپ لوگوں کو انصاف کی ایک بات سکھانا چاہ رہے تھے، آپ کی جہاں حکومت ہے وہاں پہ یہ تحریک ختم ہو گئی، وہ اس کی مذمت تک نہیں کر رہے، وہ اس کی ریزولوشن تک نہیں کر رہے، کنڈیم نہیں کر رہے ظلم کو، تو ظلم کے خلاف جو آواز نہیں اٹھا سکتا وہ تحریک کو کیا چلائے گا؟ آپ کو تو آپ کو ریزائن لے لینا چاہیے اپنی حکومت سے کہ آپ ایک بچے جو کوئی کنفیوز نہیں ہے، آپ اس بچے نے اپنی جان دے دی اور آپ اس کو انصاف کی آواز بھی نہیں اٹھا رہے۔ میں تو سمجھتی ہوں انہیں اپنی حکومت ڈیزالو کر دینی چاہیے۔ جی پراچی صاحب سے میں جاننا چاہوں گی، پراچی صاحب یہ کھل کے مذمت کیوں نہیں کی جاتی؟ ظاہری آپ کی جماعت اسلامی کو کہا جاتا ہے یا تحریک انصاف کو کہ شاید کھل کے آپ ان لوگوں کے خلاف نہیں بولتے، آپ ان کا نام لے کر نہیں بولتے ہیں جی، اور کتنا کھل کے بولنا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بولنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اصل کام تو حکومتوں کا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، اصل تو ان کا کام ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لینا، ان کی اس قوت کو توڑنا، ان کے نیٹ ورک کو توڑنا، شہریوں کو تحفظ دینا، یہ اصل کام ہے۔ مذمت تو یعنی محض ایک یوں سمجھ لیجیے کہ اصل اپنی ذمہ داری سے توجہ ہٹانے کے لیے اس بحث کے اندر چلے جاتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ میں بہت ہی واضح الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لیکن آپ کے پی کے کی حکومت میں شامل ہیں پراچا صاحب، یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسمبلی میں ریزولوشن لے آئیں، اس حوالے سے مذمت کی قرارداد ہی لے آئیں کہ ایک وہاں تو اللہ نہ کرے حادثات تو روز ہو رہے ہیں، یعنی آپ قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے، اسمبلی کو بھی اور پارلیمنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کی حکومت ہے، حکومت کا حصہ ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر تعزیت پہ یقین رکھتے ہیں تو تعزیت کر لیں۔ پہنچے تھے اور بعد میں اب تحریک انصاف کے لوگ بھی پہنچے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو ایک عمل ہے، اصل کام تو جو ہے جی کہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، انہیں اپنی ذمہ داریاں اور زیادہ بھرپور طریقے سے ادا وہ ظاہری بات ہے۔ حکومتوں کا ذکر کریں، بلوچ صاحب آپ بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، کیا حکومتیں اپنا کردار بہتر طور پہ ادا کر سکی ہیں؟ ابھی بھی بار بار جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات کی جائے، یا پھر ابھی حکومت کہتی ہے کہ شاید ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جائے، لیکن کچھ سنجیدگی اس حوالے سے نظر نہیں آتی، پریکٹیکلی کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی یا اس طرح کا کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا گیا کہ کوئی ایکشن، واضح ایکشن ان لوگوں کے خلاف لیا جا سکے۔ آسما، 2 ایسی جماعتیں ہیں پاکستان میں جو کے پی کے میں کولیشن میں ہیں، کولیشن پارٹنرز اور حکومت چلا رہی ہیں، ایک تحریک انصاف اور ایک جماعت اسلامی۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ طالبان کا پولیٹیکل ونگ بنی ہوئی ہیں، اور جناب آپ دیکھیں کہ دونوں جماعتیں طالبان کے کسی بھی سوسائیڈل اٹیک کو یا عوام شہریوں کی ہلاکتوں کو کنڈم نہیں کرتی۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ پچھلے ہفتے کراچی کے گلشن معمار کے ایک مزار پہ 6 افراد کو قتل کر دیا گیا، اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی نے جو تحقیقات کی اس میں یہ شواہد سامنے آئے کہ انہیں طالبان نے ہلاک کیا، جن میں سے 3 لوگوں کے گلے کاٹے گئے، اس کی بھی جو ہے مذمت نہیں کی گئی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کراچی آؤں گا اور محمود غزنوی کی طرح دورے کروں گا۔ جناب محمود غزنوی جو آئے تھے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، انہوں نے تو سومناتھ کا مندر کو آ کے لوٹا تھا 7 دفعہ، کیا وہ بھی کراچی کو لوٹنا چاہتے ہیں؟ اگر شوق ہے تو وہ بھی پورا کر لیجئے۔ اور ان کے بیان کے اگلے دن ہی جو ہے چودھری اسلم پہ حملہ ہوتا ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ ان کے بیان کی یہ کڑی جو ہے وہ طالبان کے چودھری اسلم کے حملے سے ملتی ہے اور یہ ان کا پہلا دورے کی نشانی تھی؟ تو آسما، ہمیں منافقت چھوڑنا ہوگی، ہمیں ہپوکریسی چھوڑنا ہوگی، ہمیں دوگلی پالیسی
पॉलिसी छोड़ना होगी, हमें एक पेज पे आना होगा, हमें लाइन और लेंथ को दुरुस्त करना होगा। अगर वो कातिल हैं तो कातिल कहना होगा, अगर वो तालिबान हैं वो जालमान हैं उन्हें जालमान कहना होगा। ये नहीं चलेगा कि आप एक तरफ उनको जो है वो अच्छा भी कहें और दूसरी तरफ कहें जी हम मजम्मत भी करते हैं। मजम्मत करें, खुल के करें। आप वफाकी हुकूमत को कहते हैं ऑपरेशन करें, लेकिन आप वही असेंबली में आके जो है वो कौमी असेंबली और केपीके की असेंबली में जाके आप उनकी हिमायत करते हैं, हुकूमत को रोकते हैं। जिस दिन चौधरी असलम पे अटैक हुआ उस दिन इमरान खान साहब ने बयान दिया कि जी बहुत 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 बुरा हुआ, लेकिन वो कहते हैं फिर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। चलिए आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? मुज़ाकरात मामले को आप कह रहे हैं कि वाज़ेह एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। फाइनली उसके ऊपर जाइए। अब आप देखिए एमक्यूएम भी इनका निशाना है। एमक्यूएम के 3 एमपी शहीद हुए, चाहे वो ज्यादा नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी एएनपी से या नहीं, वो सब बातों का हो रहा है। बिल्कुल अभी भी हो रहा है। एएनपी पहले निशाना बनी केपीके में, अभी दोबारा से निशाना बनी। शाही साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं चलाई गई हमारे इलेक्शन, लेकिन आखिरी बात आसमा के जो ये टारगेटेड ऑपरेशन सीन में शुरू किया गया है कराची में, वो क्रिमिनल्स के खिलाफ था, दहशतगर्दों के खिलाफ था, काल अदम तंजीमों के दहशतगर्दों के खिलाफ था। लेकिन इसका रुख एक दफा फिर एमक्यूएम की जानिब मोड़ दिया गया है। हमारी गुजारिश है अरबाब वक्त और कैप्टन जो हैं कायम मलीशा साहब और वफाकी वजीर दाखिला से कि ये जो कराची के अतराफ में जो मिनी वजीरिस्तान आबाद हो चुके हैं, इसमें कुंवारी कॉलोनी, मंगोपीर, कायदाबाद, बनारस, सोराबगोट और सुल्तान, इनको खत्म किया जाए। ठीक है, हुकूमत हिफाजती दीवार में अभी वहां पे को पकड़िए और इनके खिलाफ ऑपरेशन कीजिए। ठीक, बिल्कुल। तो शाही से ये सब कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपको पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। शाही से ये सब को सुन ले। बिल्कुल, मैं चौधरी असम में कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि उसने निडर बहादुर खुल के बोला कि भाई मैंने लड़ना है, मैंने इसके शेर के मुंह में हाथ दिया, मैं इसको निपटूंगा, बच्चों को, नस्लों को निपटूंगा, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप इसके साथ थोड़ा सा ये भी देखेंगे, एक वहां पे अलाउद्दीन बाबर, वो भी इनके खिलाफ काम करने वाला, उसको भी कुछ दिन पहले मारा था। कराची में इस वक्त शहीदों का अगर लिस्ट बनाया जाए तो सबसे पहले सिंध पुलिस नंबर 1 पे, वो 171 पिछले साल जो रिपोर्ट दिया। पुलिस का जिक्र करें, हमारे पास सामने फैक्ट्स एंड फिगर सर, इसमें 2 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है, तकरीबन पुलिस वाले 35,102 पुलिस वाले हैं और 570 अफराद के लिए कहा जाता है सिर्फ एक पुलिस वाला। और ज्यादा से ज्यादा वो तो प्रोटोकॉल पे, मैंने तो जो सिंध में देखा प्रोटोकॉल पे लगे ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले। उसी वजह है कि वो गवर्नमेंट भी मजबूर है कि सिक्योरिटी सबको देनी है, सिक्योरिटी है, हालात खराब है। लेकिन इसके साथ मैं कहता हूँ कि 171 जो पुलिस है, चौधरी असम को तो इतनी इज्जत भी मिली, बहुत मीडिया ने, आपने, हमने, सबने उसकी किया। लेकिन ये जो 171 में से 170 जो पुलिस वाले जो स्पाई लेवल के कांस्टेबल है, वो तो होटल पे चाय पीते हुए या किसी के चेक पोस्ट पे खड़ा हुआ उसको शहीद कर दिया गया। उसके लिए तो ना कोई जनाजे में गया, ना कोई मीडिया पे आया, उसकी तो खबर ही नहीं चली, उसकी तो कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई ना इमदाद के लिए। दूसरी बात, ये जो चौधरी असलम में इसकी एक बेवा है, उसने बड़े अच्छी और एक ऐसी बहादुरी वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेरे और भी बच्चे हैं, ये मुल्क के लिए है और ये हमारी जंग है। और उसने जितनी बहादुरी से मैं समझता हूँ, मैं उसको सलाम करता हूँ कि उस औरत ने जितनी बहादुरी से ये बात क्लियर करके बताई कि ये हमारी जंग है, जबकि इमरान खान ये नहीं बोले हमारी जंग नहीं है। लेकिन उस औरत ने कहा कि हमारे और भी बच्चे अगर जाएंगे, हम मुल्क के लिए, हमारे शहादत भी हमारे शोहर ने की, हमारे बच्चे हम सब देंगे, क्योंकि मुल्क की जंग है और हमारे मुल्क का इशू है। मैं ये समझता हूँ कि सिंध में इसको जो पुलिस की है मोराल है उसको ऊंचा करने के लिए और बजाय इस शाबाश देने के लिए कि देखो चौधरी असलम अच्छा है, फलाना बहादुर अच्छा है, इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अगर हुकूमत सिंध जिस तरह से रेंजर्स को इख्तियार दिया है, अगर 3 महीने में कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला, क्योंकि मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि बत्ते की पर्चियों में और इन दहशतगर्दों में इनमें कमी नहीं है, लेकिन अदरवाइज परसेंटेज कुछ कम हुआ है, बेहतरी आई है क्रिमिनल स्ट्रीट में। लेकिन जो मेरे घर है ना उसके ऊपर कोई आराम नहीं। पिछले हफ्ते में हमारे अजीज साहब, उसके घर पे अटैक हुआ, यहाँ भी जख्मी है। उससे एक हफ्ता पहले एक और उदार के घर पे बम ब्लास्ट हुआ, 2 पुलिस वाले शहीद हुए। तो मुझे कोई नजर नहीं है। लेकिन सर वो बहुत सारे एलिमेंट्स भी है ना, फिरका वारियत है, तालिबानाइजेशन है, दीगर एलिमेंट्स, वो अपना किरदार तो बेहतर तौर पर जिस तरह से वो अदा करना चाहते हैं कर रहे हैं। आखिरी बात करेंगे, फौजी ऑपरेशन डिमांड है एएनपी की सिंध में, कराची में उसी तर्ज का होना चाहिए। हालात में बेहतरी कैसे आ सकती? देखिए, हालात में इसी तरह बेहतरी आ सकती है कि तालिबान सारे एक पेज पे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये क्या कि मैंडेट आपको मिला है, एपीसी में मैंडेट आपको दिया गया है, बातचीत करें, आपने ले जाके मौलाना समीउल हक पे रख दिया। वो तो खुद इतने कंफ्यूज हैं कि वो कह रहे हैं कि तालिबान ये चाहते हैं कि आप अपने आइन पे अमल करें। तालिबान खुला कह रहे हैं कि हम आपका आइन नहीं मानते। तो बेहतर ये है कि ना वो इन्फ्लुएंसिव है, उन्हीं के मदरसे में बैठ के बीबी साहिबा के अगेंस्ट साजिश हुई थी और मौलाना फजलुर रहमान के दोनों
مولانا فضل الرحمان کے مدرسے میں ڈی آئی خان جیل کے خلاف بھی ہوئی اور اس سے پہلے کوہاٹ میں بھی جو ہوئی تھی جب بھی. تو یہ مولاناز ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے لیکن یہ طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے افیکٹو نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا ٹائم جو آپ گین کر رہے ہیں حکومت چلانے کے لیے اور ایک ایک کر کے آپ کے سارے بہادر اور آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کنفیوژن سے نکالیں. اور وہ بچہ کنفیوز نہیں تھا, چودھری اسلم کنفیوز نہیں تھا, اس کی بیوہ کنفیوز نہیں ہے, کنفیوز ہیں تو وہ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ 4 سال ہمیں بڑے اچھے گزارنے. بڑی عام اور بڑی اچھی آپ نے بات کی, بہت بہت شکریہ سینیٹر شاہد سید صاحب, آپ کو شکریہ. شیلا رضا صاحبہ آپ کو شکریہ. سلمان خان بلوچ صاحب, ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اور انہی کے ساتھ ہم کنکلوژن کریں گے کہ کنفیوژن پاکستان کی قوم کے اندر نہیں ہے, سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اندر ہے, حکومت وقت کے اندر بھی ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ ہماری اپنی اگر جنگ ہے تو اس سے تمام قوم کو یکجا ہونا پڑے گا اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ اکٹھا ہو تو تبھی اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.